بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ مسئلہ: اگر چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لیں اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر موزہ اتار کر پیر دھو لیا کرے تو سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ: اگر وہ موزہ اتنا چھوٹا ہے کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو اس پر مسح درست نہیں۔ اسی طرح اگر بغیر وضو کے موزہ پہن لیا تو اس پر بھی مسح درست نہیں، اتار کر پیر دھونا چاہیے۔ مسئلہ: مسافرت میں 3 دن 3 رات اور جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات تک یا 3 دن 3 رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت سے موزہ پہنا ہے اس کا اعتبار نہ کریں گے۔ جیسا کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور مسافرت میں تیسرے دن کے سورج ڈوبنے تک جب سورج ڈوب گیا تو اب مسح کرنا بھی درست نہیں رہا۔ یعنی یہ موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کسی کی طبیعت نازک ہے یا سردی بہت لگتی ہے یا سردی بار بار ہونے سے بیمار ہونے کا ڈر ہے تو یا نارمل اچھا صحت مند لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں یا کبھی بھی اگر مسافر ہے سفر میں گئے تو 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کر سکتے۔ مسح کیسا کر سکتے؟ وضو پورا کر لے کے نیت کر کے موزوں پر مسح کے موزے پہن لینا۔ موزے بولتے ساکس۔ کون سے ساکس؟ نارمل جو ہم اسکول کے لیے پہنتے وہ ساکس نہیں ہے بلکہ چمڑا، اس کو چمڑا لگا ہوا رہتا ہے، یا تو ہاف شو کے اتنا لگا ہوا رہتا ہے یا نیچے ساکس کے ویسا لگا ہوا رہتا، اس کو بولتے موزہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا۔ تو مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس پر مسح کر سکتے۔ اور اگر مقیم ہے، مقیم یعنی گھر میں رہنے والے ہیں، تو 1 دن 1 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کیسے کر سکتے؟ وضو پورا کر لینا چاہیے مگر پیر نہیں دھونا چاہیے۔ پیر دھونے کے بجائے گیلا ہاتھ پیر پہ مسح کا پھیر لینا چاہیے۔ مسئلہ: اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نہانا واجب ہو گیا تو موزہ اتار کر نہائے، غسل کے ساتھ موزے پر مسح کرنا درست نہیں۔ اگر کسی کو نہانے کی حاجت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ موزہ اتار کر نہانا چاہیے۔ نہاتے وقت موزہ پہن کر نہیں نہا سکتے۔ مسئلہ: موزوں کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے۔ جیسا کہ ہم ایسا پیر رکھتے نا تو پیر کی جو انگلیاں رہتی اوپر کی، وہ اوپر کی انگلیوں میں ہماری ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر کھینچتے ہوئے اوپر تک لے کے مسح اوپر سے کیا جاتا ہے، نیچے سے نہیں کیا جاتا، وہ بتا رہے ہیں۔ مسئلہ: موزے پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے: ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف رکھے، انگلیاں تو سموچی یعنی سارے موزے پر رکھ دے اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھے، پھر ان کو کھینچ کر ٹخنے کی طرف لے جائے، اور اگر انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی بھی رکھ دے اور ہتھیلی سمیت انگلیوں کو کھینچ کر لے جائے تو بھی درست ہے۔ یعنی مسح کرنے کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں پیر کی انگلیوں کی طرف رکھنا، خالی انگلیاں رکھنا، ہتھیلی نہیں رکھنا، ایسا انگلیاں رکھ کے آپ کیجیے ہمارے ساتھ، ایسا انگلیاں رکھ کے اس کو کھینچتے ہوئے ٹخنے تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا موزے پر مسح۔ مسئلہ: اگر کوئی الٹا مسح کرے یعنی ٹخنے کی طرف سے کھینچ کر انگلیوں کی طرف لے جائے تو بھی جائز ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر لمبائی میں مسح نہ کرے تو چوڑائی میں بھی مسح کرے تو بھی درست ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ: اگر تلوے یا ایڑی یا موزے کے اغل بغل میں مسح کرے تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ مسئلہ: اگر پوری انگلیوں کو موزے پر نہیں رکھا بلکہ فقط انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھیں تو یہ مسح درست نہیں۔ البتہ اگر انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو درست ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ ٹھنڈے مقام پر ہوتے ہیں کہ پیر بار بار دھونے سے ان کو اور سردی ہو جاتی ہے، ویسے لوگ بھی آرام سے یہ موزے پر مسح کا یہ جو مسئلہ ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ:
مسح میں مستحب تو یہی ہے کہ ہتھیلی کی طرف مسح کرے اور کوئی ہتھیلی کے اوپر کی طرف مسح کرے تو بھی درست ہے۔ اگر کسی نے موزے پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلی یا بھیگی گھاس میں چلی جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ مسئلہ: ہاتھ کی 3 انگلیوں بھر ہر موزے پر مسح کرنا فرض ہے، 3 انگلیوں کے برابر کھینچ کر مسح کرنا چاہیے، اس سے کم میں مسح درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہ مسئلہ جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیے، یہ مسئلے بہت ضروری ہیں جس سے اکثر مسلمان ناآشنا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے، آگے پہنچائیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جزاک اللہ خیر۔